الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شأنئك هو الأبتر. صلوات محمد وعلى حاضرین مجلس، عزاداران حضرت صدیقی کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، سب سے پہلے اپنے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور خصوصاً مرحوم جہانگیر بھٹی صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور کا مرکز قرار دے، ان کے تمام گناہوں کی بخشش فرمائے اور ان کی برزخ کی زندگی کو اہل البیت کے سائے میں قرار دے۔ ان کی نیت سے اور آپ سب کے تمام مرحومین کی نیت سے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سب مل کر اونچی آواز سے وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ان ایام کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیے اہل البیت کی 250 سالہ زندگی میں یہ ایام سب سے اہم ترین ایام ہیں۔ یہ ایام بنیاد ہیں، اور امام حسن اور امام حسین کی شہادتیں اس بنیاد پر قائم ہونے والی عمارتیں ہیں۔ یہ ایام جڑ ہے، بیس ہے، زمین ہے، اور کربلا
ان ایام کا نتیجہ ہے۔ کربلا ابتدائی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑ، اس کی بیس، اس کی اساس یہ ایام ہے۔ اس لیے ان ایام کی قدر و قیمت اور اہمیت محرم سے اگر آپ یہ کہیں کہ زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے۔ جتنی اہمیت محرم کی ہے اتنی ہی کم از کم اہمیت ان ایام کی ہے۔ یہ ایام باعث بنتے ہیں کہ ہم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پہچان سکیں۔ یہ ایام باعث بنتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی کے مختلف صفحے کھول کر پڑھ سکیں، سن سکیں اور سمجھ سکیں کہ فاطمہ کون تھیں۔ یاد رکھیے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس عالم خلقت میں ایک ہی خاتون ہے۔ عالم خلقت میں کوئی فاطمہ کا ہمسر، فاطمہ کا ہم رتبہ، فاطمہ کی برابری کرنے والی ہستی اس عالم خلقت میں وجود میں نہیں آئی جو خاتون ہو اور فاطمہ کی ہمسری کر سکے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فاطمہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میں ایک روایت سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے، فرمایا کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم تم انسانوں پر یعنی کائنات پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ نحنو یعنی ہم اہل البیت، نحنو سے مراد علی سے لے کر مہدی تک۔ نحنو حجج اللہ علیکم، ہم تم تمام مخلوقات پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا کہ وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا، اور ہماری والدہ ماجدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم اہل البیت پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ فاطمہ وہ ہے، حجت کا کیا مطلب ہے؟ ہر زمانے میں اس عالم خلقت میں اللہ کی ایک حجت کا ہونا لازم ہے۔ ہر زمانے میں، اگر زمانے میں زمین پر کائنات میں اللہ کی حجت موجود نہ ہو تو زمین قائم نہ رہے، کائنات قائم نہ رہے۔ اس عالم کی بقا اور دوام کا دار و مدار اس پر ہے کہ اللہ کی طرف سے اس زمین پر حجت خدا باقی ہو۔ This powerful heater can heat up any room in seconds without the high electricity costs. This space heater is being ہر زمانے میں ایک حجت، نبی کے دور میں وہ حجت، علی کے دور میں علی حجت، حسن کے دور میں حسن حجت، حسین کے دور میں حسین حجت، امام حسن عسکری کے دور میں امام حسن عسکری حجت، اور آج کے دور میں مہدی آخر الزماں حجت خدا۔ ہر دور میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی روایت ہے اہل البیت علیہ السلام سے، لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر زمین پر اللہ کی حجت موجود نہ ہو تو زمین قائم نہ رہے، درہم برہم ہو جائے۔ یعنی زمین کو درہم برہم ہونے سے بچانے کے لیے جس ہستی کی ضرورت ہے اس ہستی کا نام حجت اللہ ہے، جس کو اللہ معین کرتا ہے، منتخب کرتا ہے اور زمین پر بھیجتا ہے کہ یہ میری حجت ہے۔ نبی کے بعد اس لیے علی حجت ہے،
اور آل علی میں پھر آگے 11 حجتیں ہیں، اور آج کا دور حجت خدا امام مہدی آخر الزمان کا دور ہے۔ اس لیے امام حسن عسکری نے فرمایا کہ نحنو حجج اللہ علیکم، ہم تم پر اللہ کی حجتیں ہیں، علی سے لے کر مجھ تک۔ لیکن ہم پر بھی کوئی حجت ہے؟ ہاں، وہ کون ہے؟ وہ ہماری جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا ہے، جو ائمہ پر بھی حجت ہے، جو ان اہل البیت پر بھی حجت ہے۔ ذرا غور کیجئے گا اس حجت کا مقام کیا ہے، جس کو ہم فاطمۃ الزہرا، صدیقۃ الکبریٰ، عصمت اللہ العظمیٰ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی عصمت۔ فاطمۃ الزہرا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ کی عصمت اور آبرو کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس عالم میں سب سے زیادہ مقرب ترین ہستی کا نام فاطمہ ہے۔ وہ فاطمہ جن کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا رفیع ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ نبی جب یہ بیٹی تشریف لاتی تو نبی کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ آپ نے نبی کے بارے میں اہل سنت اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، چلے تھوڑی دیر کے لیے اب قبول کر لیں 4 بیٹیاں تھیں، ان 4 میں سے کسی اور کے بارے میں کوئی ایسی حدیث نہ سنیوں کے پاس ہے نہ شیعوں کے پاس، کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی کسی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے ہوں۔ اگر ہے، متواتر ہے، مستند ہے، حقیقی ہے، ثبوت کے ساتھ ہے، تو وہ ساری کی ساری روایات ایک ہی ہستی کے لیے ہے، اور اس ہستی کا نام ہے فاطمہ۔ اس ہستی کا نام فاطمہ ہے۔ نبی کیا کرتے تھے؟ جیسے ہی فاطمہ داخل ہوتی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے۔ صرف کھڑے ہوتے نہیں، صرف کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ کھڑے ہونے کے بعد پھر چند قدم آگے بڑھتے استقبال فاطمہ کے لیے۔ نبی کا ہر قول اور نبی کا ہر فعل، ہر کلام اور ہر قدم اللہ کی اجازت سے ہے اور حکم سے ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اٹھتے ہیں اللہ کی اجازت سے، بیٹھتے ہیں اللہ کی اجازت سے، بولتے ہیں اللہ کی اجازت سے، خاموش رہتے ہیں اللہ کی اجازت سے، کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے، کسی کو نکالتے ہیں اللہ کی اجازت سے، کسی کو اٹھاتے ہیں اللہ کی اجازت سے، کسی کو بٹھاتے ہیں اللہ کی اجازت سے۔ نبی کا ہر فعل اور ہر قول اللہ کی اجازت سے ہے۔ اب ذرا دیکھیے یہ عمل کس کا عمل ہے؟ نبی کا۔ نبی کا عمل یعنی اللہ کا عمل۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی فاطمہ داخل ہوتی ہیں نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پہلا قدم۔ اس کے بعد چند قدم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا یہ جو پروٹوکولز ہیں، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، مختلف ممالک کے سربراہان جب کسی ملک میں آتے ہیں تو اب تو ایک پروٹوکول بن گیا ہے کہ صدر کو صدر ریسیو کرے، صدر سے صدر کی ملاقات ہو، وزیر اعظم سے وزیر اعظم کی ملاقات ہو، وزیر خارجہ سے وزیر خارجہ کی ملاقات ہو۔ جب 2 برابر کی ہستیاں ہو نا، Everyone could swing the hammer faster than they could their own driver. Golfers. Who out there wants to hit their... تو آمنے سامنے بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں، دنیا بھر میں یہ دستور ہے اور پروٹوکول ہے کہ جب 2 برابر کی ہستیاں ہوں آمنے سامنے بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بڑا ہو اور ایک چھوٹا ہو تو وہ جو بڑا ہے وہ درمیان میں بیٹھتا ہے اور چھوٹے جو ہیں وہ کنارے میں لائن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ پروٹوکول ہے۔
کیا اللہ کے ہاں کوئی پروٹوکول ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ کے ہاں کوئی پروٹوکول ہے تو پھر وہ پروٹوکول کہاں پر ہے؟ نبی کی زندگی میں. نبی کی زندگی میں کوئی اور ایسا فرد دکھا دے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, جس کے لیے نبی نے یہ پروٹوکول استعمال کیا ہو جو پروٹوکول فاطمہ الزہرا کے لیے استعمال کیا ہے. کوئی ایک فرد دکھا دے, اپنا یا ہے, اندر کا یا باہر کا, حتیٰ علی مرتضیٰ, حتیٰ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب, وہ پروٹوکول جو فاطمہ الزہرا کے لیے ہے وہ پروٹوکول نبی کی زندگی میں حتیٰ امیر المؤمنین کے لیے نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ الزہرا ہے. پروٹوکول کیا ہے؟ اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں, جب کھڑے ہو جاتے ہیں چند قدم آگے بڑھتے ہیں استقبال کے لیے. ہمیشہ پروٹوکول میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کی طرف قدم بڑھاتا ہے. آپ بھی اپنے یہاں پر گاؤں میں دیہاتوں میں دیکھتے ہیں جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے, باہر سے اگر کوئی بچہ داخل ہو تو بچہ جھک کر آتا ہے, بڑے کے پاؤں پر, گھٹنوں پر جھک کر تعظیم کرتا ہے, اس کے بعد ہاتھ چومتا ہے, سینہ ملاتا ہے. بڑا نہیں جاتا, چھوٹا آتا ہے بڑے کی طرف. ایسا ہے یا نہیں؟ نبی تو سب سے بڑے ہیں, نبی کریم سے تو بڑا اس عالم میں کوئی نہیں آئے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کا پروٹوکول ایسا رکھا کہ وہ جو سب سے عظیم ہستی ہے, وہ عظیم ہستی اس ہستی کے استقبال کے لیے چند قدم آگے جائے, چند قدم آگے جائے. اور صرف استقبال کے لیے چند قدم آگے نہیں, ابھی باقی ہے. وہ کیا؟ جب فاطمہ داخل ہوتی تھیں نبی آگے بڑھتے تھے, آگے جا کر فاطمہ سے ملتے تھے تو ان سے ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر خود چومتے تھے اور بوسہ دیتے تھے. بچے بڑوں کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں, یہاں پر نبی ہیں کہ جو فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں, ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں. اس بوسے کے بعد پھر ہاتھ پکڑ کر واپس لے آتے اپنی جگہ. لیکن اب ایک عجیب پروٹوکول ہے, اپنی جگہ فاطمہ کو بٹھاتے اور خود سامنے بیٹھ جاتے. ذرا تصور کریں کیسا پروٹوکول ہے یہ پروٹوکول کسی اور کے لیے ہے؟ حتیٰ امیر المؤمنین کے لیے ہے؟ نہیں ہے. امام حسن کے لیے ہے؟ نہیں ہے. امام حسین کے لیے ہے؟ نہیں ہے. یہ خاص ہے صرف اور صرف فاطمہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ وہ ہے جس کی ہمسری اس عالم میں کوئی اور خاتون نہیں کر سکتی. خاص پروٹوکول. اس خاص پروٹوکول کی وجہ کیا ہے؟ بیٹی ہونا ہے کہ نبی کریم کی بیٹی تھی. اگر یہ بیٹی ہونے کی وجہ سے ہو تو پھر ہم مسلمان, میں بھی, آپ بھی, شیعہ بھی, سنی بھی, دیوبندی بھی, بریلوی بھی, اہل حدیث بھی, سب رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کو لازم سمجھتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے جو چیز ہم تک پہنچی کہ یہ کام رسول اللہ نے کیا ہے تو ہم وہ کام کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ سنت رسول ہے. داڑھی رکھ لی, لمبی کر لی, سنت رسول ہے. چوغا پہن لیا, سنت رسول ہے. مسواک کیا, سنت رسول ہے. سلام میں پہل کی, سنت رسول ہے. یہ سارے سنن ہیں, سنتائے رسول اللہ ہیں. اب اگر یہ نبی کریم اپنی بیٹی کی حیثیت سے بیٹیوں کی عزت, تکریم, احترام اور پروٹوکول کا خیال رکھ رہے ہوں تو پھر لازم ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان اپنی بیٹی کا اسی طرح سے احترام کرے, چونکہ یہ سنت رسول کہلائے گا. لیکن یہ سنت رسول نہیں ہے. آپ نے کبھی کوئی حدیث سنی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بیٹی کا اس طرح سے احترام کرو, اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے؟ Honestly, you shouldn't buy this book because once you do, you'll never look at your medicine cabinet the same way. نہیں, کوئی حدیث موجود نہیں ہے, نہ شیعوں کے پاس نہ سنیوں کے پاس. کیوں؟ اس لیے یہ سنت نہیں ہے.
سنت وہ ہوگی جو سب کے لیے قابل اتباع ہو کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرو. لیکن اگر نبی کی ایک بیٹی کا آپ قول اختیار کریں یا 4، دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کی زندگی میں نہ باقی بیٹیوں کے لیے اگر فرض کرے تھیں تو ایسا کوئی اہتمام ہے، اور نہ کسی اور کے لیے. اگر اہتمام ہے تو صرف اور صرف ذات فاطمہ کے لیے ہے. یہ ذات فاطمہ وہ عظیم ترین ہستی اور ذات ہے جس کے مقام کی وجہ سے یہ پروٹوکول حاصل ہے. اب ذرا آگے دیکھیے، یہی بیٹی ہیں، یہی بیٹی. ہم نبی کریم کی روش اور ان کی سنتیں دیکھتے ہیں، عجیب ہے. بعض روایات میں اہل سنت کی روایات ہیں، یہ شیعوں کی روایت نہیں ہے، شیعوں کے ہاں بھی ہیں، لیکن میں اہل سنت کی متعدد کتب سے یہ روایت نقل کر رہا ہوں چونکہ مشترکہ سرمایہ ہے نا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اسلام کا سرمایہ ہے، دین کا سرمایہ ہے، مسلمانوں کا سرمایہ ہے، اور تمام مسلمانوں کے درمیان یکساں طور پر قابل احترام اور صاحب مقام عظما ہے. اس لیے میں وہ روایتیں نقل کر رہا ہوں جو اہل سنت کی اپنی مصادر اور کتابوں میں موجود ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ میں 1 سال نبی کے شہر مدینہ میں رہا. 1 سال. میں نے عجیب منظر دیکھا. نبی صبح اٹھتے تھے، صبح نماز فجر کے لیے اذان کا موقع ہوتا تھا، تشریف لاتے تھے فاطمہ کے دروازے پر اور اونچی آواز سے ندا دیتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والو تم پر میرا سلام ہو. فجر کی اذان پر. اس کے بعد صحابی کہتے ہیں میں نے ظہر کی اذان پہ مسجد نبوی گیا تو اذان ابھی ہوئی نہیں تھی. میں نے دیکھا حجرے نبوی کا دروازہ کھلا، نبی کریم تشریف لائے مسجد کے محراب پہ جانے کے لیے، لیکن محراب سے پہلے فاطمہ کے دروازے پر گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہ سلام کرنے کے بعد پھر وہاں سے لوٹے اور محراب عبادت کی طرف گئے. پھر میں نے عصر کی اذان میں دیکھا، تشریف لائے فاطمہ کے دروازے پر گئے، اونچی آواز سے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، پھر آئے محراب کی طرف گئے. پھر میں نے مغرب کی اذان پر دیکھا، تشریف لائے، یہی عمل دہرایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، واپس آئے نماز مغرب ادا کی. پھر اس کے بعد عشاء کی اذان پہ دیکھا، تشریف لائے، دوبارہ آپ نے سلام کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، واپس آئے، پھر دوبارہ محراب عبادت میں گئے. گویا ایک دن میں 5 بار فاطمہ کے دروازے پر نبی خاتم اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، امام الاوصیاء، امام امت اور خاتم النبیین 5 بار فاطمہ کے دروازے پر آ کر اونچی آواز سے ندا دیتے. اور صحابی کہتا ہے کہ میں نے 1 سال مدینے میں زندگی گزاری اور اس 1 سال میں کبھی میں نے وقفہ نہیں دیکھا. جب کبھی نبی مدینہ میں ہوتے یہی عمل انجام دیتے تاکہ لوگوں کو بتا سکیں یہ لوگوں مدینہ والوں جو تم رہتے ہو وہ بھی دیکھ لو، جو باہر سے آتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، جو سال میں 1 مرتبہ مدینہ آتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ اس نبی کی نگاہ میں فاطمہ کتنی عظیم ہے جس کے در پر نبی خاتم یوں حاضری روز 5 بار دیتے ہیں. کتنی عظمت ہے. یہ روایت بھی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے نقل کیا ہے. جب کبھی نبی کریم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے سب سے مل کر خدا حافظ کہہ کر جاتے، لیکن آخر میں جس سے آخر میں جا کر ودا کرتے وہ ذات فاطمہ ہے آخر میں. اور جب واپس مدینہ تشریف آتے تو سب سے پہلے جس کے در پر جاتے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. نبی کا اہتمام دیکھیں، نبی کا عمل ہمارے لیے واجب الاتباع ہے نا. نبی کا عمل دیکھیں،
اور اس کے علاوہ عجیب ہے کہ نبی جب کبھی بی بی کے دروازے پر تشریف لاتے. السلام علیکم، میں ہوں منصور علی خان، آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عام طور پہ تو آپ مجھے ہارڈ کور خبریں دیتے ہوئے تشریف لانے کے بعد کھڑے ہوتے، 3 دفعہ سلام کرتے، السلام علیک یا فاطمہ الزہرا، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، سلام کرتے 3 دفعہ. جب 3 دفعہ کے دوران جواب اندر سے آتا، اجازت ملتی تو اس گھر کے اندر داخل ہوتے. لیکن اگر اجازت نہ ملتی تو وہیں دروازے سے واپس لوٹ جاتے، اندر داخل نہ ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دروازے کی حرمت اتنی عظیم ہے، اس در کے اندر رہنے والوں کی کرامت اور مقام اتنا بلند ہے کہ ممکن نہیں ہے نبی کریم جیسی اس عالم کی سب سے برتر ہستی بھی عملاً بغیر اجازت کے اس گھر میں داخل ہوں. یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اور یہی چیز اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے اور اہل تشیع نے بھی نقل کیا ہے. اب ایک اور روایت عرض کر دیتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی. یہ روایت بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے. سنیوں نے بھی نقل کی ہے اور شیعوں نے بھی نقل کیا ہے، اور آپ نے سنی نہیں ہوگی، چونکہ میں نے خود کبھی نہیں سنی تھی، کبھی نہیں پڑھی تھی. کچھ دن پہلے میں نے کتابیں کنگالی تو یہ روایت ملی. میں نے کہا یہ اتنی عظیم روایت، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے، یہ کون سا وقت ہوتا جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا کہ رات میں کچھ دیر آپ سوئیے، اس کے بعد اٹھیے اور اللہ کی عبادت کیجیے. نبی کریم اٹھتے، باقی سارے مسلمان گھروں میں سوئے ہوتے. نبی کریم تشریف لاتے اپنے حجرے سے باہر، در فاطمہ کے سامنے. عجیب ہے، در فاطمہ کے سامنے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرے کی دیوار کے ساتھ جائنماز بچھاتے اور نماز تہجد وہاں پر پڑھتے. در فاطمہ پر نماز تہجد وہاں پر پڑھتے. جس کو چاہیے حوالہ مجھ سے لے لے اور جا کے کتابیں کنگالے. شیعوں کی نہیں، اہل سنت کی روایت ہے. وہاں پر نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد، جس کو ہم نماز شب کہتے ہیں، ادائیگی کے بعد پھر وہاں سے جب فجر کا وقت ہوتا تو اٹھتے اور پھر محراب عبادت پہ مسجد نبوی کے محراب میں جا کر کھڑے ہوتے اور وہاں پر اذان کہنے کے بعد اپنی روٹین کی نماز شروع کرتے. کیسا عظیم مرتبہ ہے، کیسا عظیم مقام ہے، کتنا بلند درجہ ہے اس بی بی کا جس کو لوگوں نے پہچانا نہیں ہے، لوگوں نے پہچانا نہیں ہے. اس لیے عرض کروں کہ یہ ایام فاطمہ الزہرا کے ذکر کے ایام ہیں، ان کی زندگی کو سمجھنے کے ایام ہیں، ان کے مقام کی عظمتوں کے ادراک کے ایام ہیں. اگر فاطمہ کو ہم سمجھ سکے تو علی کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اگر فاطمہ کو سمجھ سکے تو حسن اور حسین علیہم السلام کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اگر فاطمہ کو سمجھ سکیں تو باقی تمام امامت کے سلسلے کو بھی سمجھ سکتے ہیں. فاطمہ کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھیے روایت عجیب ہے کہ فاطمہ وہ ہے. یہ روایت اہل تشیع کے ہاں ہے اور عجیب ہے. ہمارے ہاں چونکہ اہل البیت کا مقام عظیم ترین مقام ہے، عظیم ترین مقام، لیکن اس عظمت کے باوجود ہمارے ہاں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ رسول اللہ کے بعد جبرائیل کسی امام پر نازل ہوں. نہیں، کوئی ایسی روایت نہیں ہے. جبرائیل کے نزول اور وحی لینے کا سلسلہ، وحی لے کر آنے کا سلسلہ خود نبی کریم پر اختتام پذیر ہو گیا، ختم. لیکن ایک عجیب چیز ضرور ہے. وہ کیا ہے؟ نبی کریم کی رحلت کے بعد، نبی کریم کے وصال کے بعد، نبی کریم کی شہادت کے بعد، میں تینوں جملے استعمال کر رہا ہوں، وصال بھی، رحلت بھی اور شہادت بھی، چونکہ تینوں چیزیں نبی کریم کی زندگی میں موجود ہیں. نبی کریم کے وصال کے بعد جب تک
فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا زندہ رہی، 40 دن تک فرشتہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا رہا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، 40 دن تک. اور ان 40 دنوں میں اللہ کی طرف سے فاطمہ کے غم میں شریک ہو کر فاطمہ کو ڈھارس اور دلاسا فرشتہ دیتا رہا، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے. Don't miss the Wing Buddy Black Friday sale. Get $100 off every single tour package. اور اس کے ساتھ اللہ کا پیغام بھی پہنچاتا رہا جو کہ خود ایک علم ہے. فاطمہ سنتی، فرشتے کی آواز سنتی، فرشتے کے کلام کو سنتی، سننے کے بعد جو فرشتہ اللہ کی طرف سے بیان کرتا اس کو سنتی. علی ساتھ میں بیٹھے ہوتے، فرشتے کی زبان سے سننے کے بعد فاطمہ اس کو بیان کرتی اور علی اس کو لکھتے. علی اس کو لکھتے. نتیجتاً جو کچھ فاطمہ پر اترا اور فاطمہ نے بیان کیا اور علی نے لکھا، اس کو ہمارے ہاں حدیث کی زبان میں صحیفہ فاطمیہ کہا جاتا ہے. صحیفہ فاطمیہ جو خود ایک علم ہے اور علم کا سمندر ہے، لیکن کہاں ہے؟ امام کے پاس. امامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی صحیفہ فاطمیہ ہے. امامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی صحیفہ فاطمیہ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف سے امام ہوگا اس شخص کے پاس صحیفہ فاطمیہ محفوظ ہوگا. امیر المومنین کے پاس تھا، امام حسن کے پاس تھا، امام حسن کے بعد امام حسین کے پاس، جس کو ہم ودیعت کہتے ہیں، امانتیں کہتے ہیں منصب امامت کی. تو ان امانتوں میں یہ چیز بھی شامل ہے. تو گویا یکے بعد از دیگرے، امام حسن سے امام حسین، امام حسین سے امام زین العابدین، امام زین العابدین سے امام باقر، وہاں سے امام صادق، وہاں سے امام کاظم، وہاں سے امام علی ابن موسیٰ الرضا، وہاں سے امام علی النقی، وہاں سے امام محمد التقی، اور وہاں سے امام حسن العسکری. اور امام حسن العسکری کے بعد یہ امانتیں منتقل ہوئیں مہدی آخر الزمان کی طرف، اور آج ان تمام امانتوں کے امین مہدی آخر الزمان ہے. ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے دوبارہ بر محمد و آل محمد. اس لیے تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے. اہل البیت اور نبی کریم کی اولادوں میں بعض لوگوں نے دعوے کیے کہ امام ہم ہیں وہ نہیں ہے. جس دور میں بھی، چاہے امام صادق کے دور میں، امام کاظم کے دور میں، امام رضا کے دور میں، یا باقی ادوار میں، جب بھی کوئی ایسا دعویٰ آیا تو امام نے فرمایا کہ اس سے کہو صحیفہ فاطمیہ دکھا دے. اگر وہ امام ہے تو صحیفہ فاطمیہ اس کے پاس ہونا چاہیے. صحیفہ فاطمیہ میں دکھاتا ہوں جس میں فاطمہ نے خود بیان فرمایا ہے کہ میرے اولادوں میں حسن کے بعد کون، حسین کے بعد کون، زین العابدین کے بعد کون، آخری کون، درمیان میں کون. خود فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے میرے بعد آنے والے اماموں کی نشاندہی صحیفہ فاطمیہ میں کر دیا ہے. اس لیے صحیفہ فاطمیہ میراث فاطمی کے طور پر ائمہ اہل البیت کے پاس علم کا ایک خزانہ ہے جو اپنے دور کے ہر امام کے پاس موجود ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ فاطمۃ الزہرا کا مقام ہے. اس لیے جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا کہ فاطمہ کون ہے تو کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کون ہے، تم کیا جانو. اس لیے احادیث میں
فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے نازل کیا کس کو؟ قرآن کو. کس پر؟ کس میں؟ ظرف کیا ہے؟ ظرف وہ رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا. جب اس کی معنوی تفسیر ائمہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رات جس کو قرآن نے لیلۃ القدر کہا، وہ رات اپنے معنی میں، باطن میں اس سے مراد فاطمہ ہے. اور جس طرح اس رات میں اللہ نے ظاہری طور پر قرآن کریم کو اپنے نبی پر نازل کیا، اسی طرح سے وہ جو بولتا قرآن ہے اس سلسلے کو فاطمہ کے وجود سے صادر فرمایا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما مل فاطمہ. تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ وہ ہے. فاطمہ. I'm about to show you the coolest driver in the world, the all-new Hammer Turbo. فاطمہ کو پہچانیے میرے سنی شیعہ تمام سننے والے. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس کائنات کی عظیم ترین ہستی. امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ فاطمۃ الزہرا کا مقام کیا ہے تو امام صادق علیہ السلام نے نبی کریم کی حدیث کا حوالہ دیا. ایک دفعہ ذرا اونچی آواز سے سلوات دیجیے. چونکہ اذان میں ٹائم کم ہے تو اس لیے میں کوشش کروں گا اب بالکل مختصر کر دوں. چونکہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر اگر بولا جائے اور تحقیق کر کے بولا جائے تو ایک اشرہ اگر آپ مجالس کا رکھیں تو وہ کم ہے. فاطمہ کی پہچان ممکن نہیں ہے. 2 اشرے رکھیں کم ہے. فاطمہ کی شناخت ممکن نہیں ہے. فاطمہ کا علم، فاطمہ کی سوچ، فاطمہ کی تربیت، فاطمہ کا مقام، فاطمہ کی خلقت، فاطمہ کا نورانی وجود، فاطمہ کا عالم ارواح میں مقام، عالم ارواح سے اس عالم مادہ میں آنے کا پروسس اور اس میں اللہ کا اہتمام، اس عالم میں آنے کے بعد اپنی پیدائش اور ولادت سے لے کر شہادت تک فاطمہ کی زندگی کے 18 سالوں میں جو عظیم ترین نقش اسلامی تاریخ اور احادیث میں اور علم کے فروغ میں اور نبوت کے دفاع میں، امامت کے دفاع میں، ولایت کے دفاع میں فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں نظر آتا ہے. اگر ان کا آپ جائزہ لینا چاہیں تو اس کے لیے صرف ایک اگر آپ خطبہ فدکیہ پڑھ لیں جس میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ گفتگو کی ہے مسجد نبوی میں، صرف 15 منٹ. لیکن ان 15 منٹس میں جو گفتگو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امت کے سامنے اور اصحاب کے سامنے جو گفتگو کی اور جس کا آغاز توحید سے کیا اور توحید سے لے کر امامت تک تمام مسائل کو اشارہ بھی کرتی گئیں اور ایک ایک جملے میں عظیم ترین مفاہیم ہم تک منتقل بھی فرمائے. اور اس کے بعد پھر احکام دین میں سے ہر حکم کے پیچھے موجود فلسفہ، اس کی حکمت، اس کی علت اور اس کے اندر موجود جو روح ہے اس کو ایک ایک جملے میں اس طرح سے بیان کیا کہ وہ ایک ایک جملہ جب پڑھتا ہے انسان محسوس کرتا ہے کہ گویا قرآن کی آیتیں ہوں جس کے اندر معانی کا سمندر چھپا ہوا ہے. ان تمام چیزوں کا مخزن، مصدر اور اور مرکز کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. عزیزان گرامی، اس لیے ایک مجلس نہیں
میں خراج تحسین پیش کروں گا بٹی صاحب کو کہ بے شک اپنے والد کی برسی کی مناسبت سے، لیکن انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام میں یہ مجلس کی. میں آپ سے یہ عرض کروں گا، آپ نے اتنی عالی شان مسجد امام بارگاہ بنائی ہے اور اس میں شیعہ سنی سب شریک ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن ان ایام کو سب مل کر منائیں، سب، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ذکر فاطمہ کے ذریعے سے مسلمانوں، مؤمنین اور اہل دین کے دلوں کو فاطمہ کی نورانیت سے منور کریں اور پتہ چلے فاطمہ کون ہے. یہ یاد رکھیں، جس نے فاطمہ کو پہچانا، توجہ ہے میں کیا عرض کروں، جس نے فاطمہ کو پہچانا، یہ پہچان ان کی ذات کی. People are spending thousands on chemical fixes when a $37 red manual has ذات کے حوالے سے نہیں ہے، ہمارے اندر موجود ظرف اور برتن کے حوالے سے ہے. جتنا ہم میں سکت ہے، ایک بچہ اپنے والد کو جس حیثیت سے دیکھتا ہے، 3 سال کا 4 سال کا بچہ، ایک 15 سال کا جوان نوجوان جس حیثیت سے پہچانتا ہے، ایک 25 سال کا پڑھا لکھا PhD جوان جس حیثیت سے پہچانتا ہے، ان میں فرق ہے. باپ وہی ہے لیکن معرفت کے درجات میں فرق کس حوالے سے ہے؟ بچے، نوجوان اور جوان کے حوالے سے. جس کا جتنا ادراک بڑا، عمیق، واضح اور گہرا ہوتا چلا جائے گا، اس کی پہچان بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جائے گی. فاطمہ کی شناخت کا تعلق ہمارے ظرف سے ہے. ہمارا ظرف، ہمارا برتن، ہمارا علم، ہماری معرفت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، ہماری شناخت اتنی ہی گہری ہوتی چلی جائے گی. اور یہ یاد رکھیے، جس کی زندگی کا نچوڑ فاطمہ کی ذات بن جائے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور جو انسان فاطمہ سے بے خبر رہا، وہ رسول اللہ کو بھی پہچان نہیں سکتا، اور جو رسول اللہ کو پہچان نہیں سکتا، وہ خدا کو بھی پہچان نہیں سکتا. ایک جملہ، یہ جملہ بخاری کا جملہ ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ جملہ نبی کریم سے نقل کیا ہے. ان اللہ یرضى لرضا فاطمہ ولیغضب لغضب فاطمہ. آپ ذرا تصور کریں، سوچ سکتے ہیں اس تمام عالم کا رب، اس تمام عالم کا رب ایک خاتون کی رضا سے راضی ہو اور اس ایک خاتون کی ناراضگی سے ناراض ہو. یعنی اس کائنات کے جبار، قادر، خالق کی رضا بھی رضا فاطمہ میں ہو اور غضب بھی غضب فاطمہ میں ہو. تصور کر سکتے ہیں آپ؟ یہ امتیاز اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ کس میں ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں. یہ جملہ بھی جملہ حدیث کا ہے، یہ جملہ بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ جس نے فاطمہ کو سکھ پہنچایا اس نے مجھے، اور جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. فاطمہ وہ ہے. اس لیے جو شخص فاطمہ سے محبت کرے، فاطمہ کی مودت اس کے دل میں پیدا ہو، وہ ممکن نہیں ہے کہ فاطمہ کے شوہر سے محبت نہ کرے، فاطمہ کی اولادوں سے محبت نہ کرے. جو فاطمہ سے محبت کرے گا وہ کبھی بھی فاطمہ اور آل فاطمہ، علی اور آل علی، محمد اور آل محمد کے محبوں سے ہمیشہ پیار کرے گا اور ان کے دشمنوں سے ہمیشہ دور رہے گا. محور فاطمہ کی ذات ہے، محور فاطمہ کی ذات ہے. صلوات دیجئے اونچی آواز سے بر محمد و آل محمد. میں کیا کروں، ٹائم ختم ہو گیا، اذان اب صرف 5 منٹ ہے. 5 منٹ میں 2-4 مصائب کے جملے عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات دیجئے بر محمد و آل محمد. چونکہ تفصیل کا ٹائم نہیں ہے
حضرت اسما بنت امیس، اسما بنت امیس صحابیہ ہیں، عجیب خاتون ہیں، عجیب خاتون، باعظمت خاتون ہیں. پہلے وہ حضرت ابوبکر کی زوجہ تھیں، ان کے بعد ان کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کی، حضرت علی کے گھر آئیں، لیکن اہل البیت کی عاشق ہیں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اتنی قریب ہے کہ فاطمہ کی زندگی کے ان ایام میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بہت قریب رہیں. اس لیے متعدد روایات اور احادیث اس خاتون سے منقول ہیں ہمارے ہاں، اس خاتون سے جن کا نام اسما بنت امیس ہے. اسما کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے فاطمہ کے چہرے پر رونق دیکھی. نبی کریم کے بعد جب بھی میں نے دیکھا فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا، جب بھی میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، جب بھی میں نے دیکھا ان کا ایک ہاتھ ان کے پہلوں پر اور دوسرا ہاتھ سر پر دیکھا، جب بھی میں نے دیکھا ان کے سر پر ایک رومال بندھا ہوا ہوتا تھا اور اس رومال کو تن کر زور سے طاقت کے ساتھ باندھتی تھی تاکہ سر کا درد آرام میں تبدیل ہو جائے. جب بھی میں نے دیکھا فاطمہ کے جسم کو نحیف سے نحیف تر ہوتے دیکھا، جب بھی میں نے دیکھا فاطمہ کو ہر روز کمزور سے کمزور تر ہوتے دیکھا، اور جب بھی میں نے دیکھا فاطمہ کی زبان سے آہ بلند ہوتے ہوئے دیکھا. فاطمہ وہ ہستی ہے. اور اسما یہ کیفیات بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا ان کے چہرے پر رونق ہے، چہرے پہ رونق ہے. میں نے وہ رونق دیکھی، میں نے عرض کیا اے بنت رسول آج لگتا ہے آپ کی طبیعت بہت بہتر ہے. فرمایا نہیں اسما طبیعت بہتر نہیں ہے. کہا پھر آپ کے چہرے پہ رونق کیسی؟ کہا آج بابا سے ملنے کا دن ہے، آج میری واپسی کا دن ہے. بابا نے مجھے کہہ دیا ہے کہ آج تم میرے پاس واپس لوٹ آؤ گی، لہٰذا میرے چہرے پر رونق ہے. اب روایات بیان کرتی ہیں کہ حسن کو، حسین کو، زینب کو، ام کلثوم کو بلایا، اپنے ہاتھوں سے ان کو نہلایا، اپنے ہاتھوں سے ان کو کپڑے پہنائے، اپنے ہاتھوں سے ان کے سروں پر کنگھی کی، تیل ملا. گویا یہ ایک ماں کا اپنے بچوں سے آخری پیار اور آخری محبت ہے. جب یہ سارا ہوا تو بچوں کو باہر بھیج دیا اور اسما سے فرمایا کہ اسما میں اندر حجرے میں جا رہی ہوں، کچھ دیر بعد مجھے آواز دینا، اگر میری آواز سنو تو بچوں کو بلا لو، لیکن اگر میری آواز نہ سنو نا تو پھر بچوں کو غلام کے ساتھ بھیج دو علی کی بارگاہ میں اور علی کو خبر کر دو کہ فاطمہ چلی گئی. اسما کہتی ہیں جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں رو پڑی. آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سے آپ کا عزیز ترین فرد کہے کہ کچھ دیر میں میں مرنے لگا ہوں، تو وہ جو دورانیہ ہے 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، 15 منٹ، آپ پر ہر پل قیامت بن کر اٹھتا ہے. اسما کہتی ہے میں روتی رہی. فاطمہ سلام اللہ علیہا حجرے کے اندر ہے، دروازہ بند ہے. کچھ دیر گزر گئی، میں نے دروازے پر دستک دی، دروازے سے آواز نہیں آئی. جب آواز نہیں آئی تو میں چیخ پڑی اور رو پڑی. پھر میں نے بچوں کو بھیجا، یہ بچے مسجد میں گئے. جیسے ہی حسن مجتبیٰ کی نگاہ بابا پر پڑی، ایک جملہ ان کی زبان سے روتے ہوئے نکلا، یا ابانا قد ماتت امنا، ابا جان ہماری ماں مر گئی. جیسے ہی یہ جملہ سنا، علی تاریخ کہتی ہے کہ ایک دفعہ کھڑے ہوئے، وہ علی جنہوں نے در خیبر اکھاڑا تھا، وہ علی شہادت فاطمہ کی خبر سن کر کھڑے نہ رہ سکے، کھڑے ہوئے اور اس کے فوراً بعد زمین پر گر گئے، لیکن ایک چیخ مار کر اس طرح سے گرے کہ خود سے بے خود ہو گئے. اب اصحاب رسول آئے، سلمان، ابو ذر جیسے لوگ، امیر المؤمنین کو سہارا دیا اور گھر تک پہنچایا. امیر المؤمنین تشریف لائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سرہانے پر. عجیب ہے، اسما کہتی ہیں جب علی امیر المؤمنین زہرا کے سرہانے پر آئے تو آنے کے بعد اب روتے ہیں اور پکارتے ہیں فاطمہ فاطمہ فاطمہ. 3 دفعہ پکارا. جب 3 دفعہ پکارا اور فاطمہ نے جواب نہیں دیا
تو تڑپ کر کہا یا فاطمہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا جواب تو دیجئے۔ جیسے یہ جملہ کہا فاطمہ نے آنکھیں کھولی، علی کے چہرے کو دیکھا، علی سے کچھ باتیں کی، فرمایا اے علی میری وصیت یاد رکھنا۔ یہ علی کی فاطمہ کی وصیتیں ہیں علی کے نام، تاریخ کی اور حدیث کی کتابیں کنگالیے، آپ کو جگہ جگہ مل جائے گی، حتیٰ بخاری اور مسلم میں مل جائیں گی کچھ چیزیں۔ فاطمہ نے کہا اے علی یہ میری وصیت ہے۔ کیا وصیت ہے؟ ذرا درد کا آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ فاطمہ کس درد میں ہے۔ فرمایا اے علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، دن میں نہیں۔ This Black Friday, Mind Valley membership is 50% off for life. And when you get a اے علی میرے جنازے میں کسی کو آنے نہ دینا، کسی کو آنے نہ دینا۔ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، جنہوں نے میرے دروازے کو آگ لگائی، جنہوں نے مجھے زخمی کیا، جنہوں نے اپنے پاؤں کے لاتوں سے مجھے زخمی کیا، ان کو قطعاً میرے جنازے میں آنے نہ دینا۔ وصیت کی اے علی میری قبر ایسی جگہ بنانا جس کا کسی کو پتہ نہ چلے، تاکہ ساری امت تا قیام قیامت یہ سوچتی رہے کہ کیوں فاطمہ کی قبر چھپی ہوئی ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ فاطمہ کا یہ احتجاج تا قیام قیامت ہے۔ یہ تیسری وصیت ہے۔ اس کے بعد جب علی نے یہ منظر دیکھا روتے رہے، فاطمہ بابا کی بارگاہ میں چلی گئیں۔ اب علی نے ان بچوں کو مخاطب کیا، بچوں قریب آؤ۔ بچے آئے، لیکن منظر عجیب ہے۔ یہ بچے اسماء بنت امیس نقل کرتی ہیں کہ یہ بچے آگے آئے، حضرت زینب اور ام کلثوم ماں کے سینے پر گر پڑے اور روتی رہیں، دونوں روتی رہیں۔ اور دونوں بچے امام حسن اور امام حسین نے ایک کام کیا، امام حسن نے اپنی والدہ کے دائیں پاؤں کے تلوے پکڑے اور امام حسین نے بائیں پاؤں کے تلوے پکڑے، اور پکڑ کر کیا کیا، اپنی ماں کے پاؤں کے تلوے اپنے رخساروں سے ملتے تھے اور روتے چلے جاتے تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا بچوں تم نے ماں کی وصیت سنی ہے، تمہاری آواز دھیمی ہونی چاہیے، اونچی نہ ہو، اونچی آواز میں نہ رونا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ شہید ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہا جنازہ اٹھانا ہے، تاریکی میں جنازہ اٹھانا ہے، کسی کو خبر نہیں ہونے دینا جب تک تدفین نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب یہ کہا، اسماء کہتی ہے کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، یہ جو ننھے بچے ہیں یہ رو تو رہے ہیں، لیکن کسی کا دامن اس کے منہ پر ہے، کسی کی ہتھیلی اس کے منہ پر ہے، گھٹ گھٹ کر اس طرح سے رو رہے ہیں کہ اندر رونے کا ایک طوفان ہے، لیکن لبوں کو سیا ہوا ہے تاکہ گھٹ گھٹ کر اندر ہی اندر رو سکے۔ اس اسنا میں کہتی ہے میں نے اچانک ایک منظر دیکھا، وہ منظر بڑا ہی دردناک منظر تھا۔ حسن ابن علی کی ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ چیختے اور روتے چلے گئے۔ میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا ابھی آپ کے بابا نے آپ کو کہا ہے کہ اونچی آواز سے نہ رو، آپ کو دیکھ کر یہ چھوٹے بچے زیادہ اونچی آواز سے روئیں گے۔ حسن نے ایک جملہ کہا، اسماء کہتی ہے وہ جملہ ایسا تھا جس کو سننے کے بعد میں کانپ اٹھی۔ کیا کہا؟ حسن نے کہا اماں جان ان بچوں نے وہ منظر نہیں دیکھا جو منظر حسن نے دیکھا ہے، جو منظر حسن نے دیکھا وہ ان بچوں نے نہیں دیکھا۔ اسماء کہتی ہے میں نے پوچھا بیٹا آپ نے کیا منظر دیکھا؟ کہا جب میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر دربار میں گئیں اور اپنے فدق کا مطالبہ کیا، ان کو پروانہ ملا، پروانہ لے کر جب کوچے بنی ہاشم میں آئیں تو سامنے سے وہ ظالم آیا اور اس نے روکا۔ جب اس کو پتا چلا کہ میری ماں کے ہاتھ میں فدق کا پروانہ ہے تو اس نے چھیننا چاہا، میری ماں نے اپنے آپ کو اور پروانے کو بچانا چاہا۔ اس اسنا میں اس ظالم کا بھاری ہاتھ اٹھا اور جب یہ ہاتھ نیچے آیا تو اماں
وہ خدا نہ کرے کسی بیٹے کو ایسا منظر دیکھنا نصیب ہو جس میں اس کی ماں مار کھا رہی ہو، ظالم مار رہے ہو اور وہ بچہ خود کچھ نہ کر سکے۔ میں نے کیا دیکھا، وہ ہاتھ جیسے ہی آیا نیچے، میری ماں کی ایک چیخ بلند ہوئی، ماں زمین پر گر پڑی، ہاتھ کے نشانات رخسار پر نقش چھوڑ گئے، لیکن ایسا منظر تھا کہ جب میری والدہ رو رہی تھی، ایک ہاتھ پہلو پر تھا، دوسرا ہاتھ دیوار پر تھا، رخ تھا قبر نبی کی طرف، اور فرما رہی تھی بابا جان دیکھیے میرے ساتھ اس امت نے کیا سلوک کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك بسمک العظیم الاعظم الاعظم الاجل الاکرم۔ عزیزان گرامی، آپ نے گریہ کیا، ذکر فاطمہ الزہرا میں موجود رہے، چند دعائیں اس پوری مجلس کا حاصل یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں ضرور شریک ہوں۔ خدایا ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، بارہا ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، بارہا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے قلب اطہر کو ہم سے راضی فرما، بارہا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ آمین کی آواز اونچی رکھیں، جتنی آپ کی آواز اونچی ہوگی فرشتے خوشی کے ساتھ یہ آوازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ خدایا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، خدایا ہمارے تمام بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما، بالا جتنے بھی حاجت مند ہیں ان تمام حاجت مندوں کی حاجات کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو اہل البیت کی محبت سے منور فرما، بالا ہمارے قلوب کو اہل البیت کی نورانیت سے روشن فرما، بالا جتنے بھی لوگ اس مجلس میں موجود ہیں وہ خود بیمار ہیں، ان کے گھروں میں بیماریاں ہیں، خدایا ان سب کو فاطمہ کے طفیل شفائے عاجل و کامل نصیب فرما، جن کی رزق و روزی میں تنگی ہے ان سب کو وسیع روزی وسیع رزق عطا فرما، بالا جن کے گھروں میں بچیاں ہیں شادیاں نہیں ہوئی ان کو اپنے بچیوں کے لیے صالح ترین رشتے عطا فرما، بالا جن کے گھروں میں اولادیں نہیں ہیں ان بے اولاد حضرات مؤمنین و مسلمین کو خدایا جلد سے جلد اولاد صالح نصیب فرما، بالا ہمارے تمام مرحومین کو عالم برزخ کی مشکلات سے نجات عطا فرما، عالم برزخ میں علی و آل علی کے سائے میں ان کو زندگی نصیب فرما، عالم برزخ کی تمام نعمتوں سے ان کو فیضیاب فرما اور تمام مشکلات سے ان کو نجات عطا فرما، خدایا ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اس امام بارگاہ اور مرکز کی تعمیر میں جس نے جس طرح سے حصہ لیا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو لوگ زندہ ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور جو لوگ مر چکے ہیں ان کے قبر کو ان کی برزخ کو اس امام بارگاہ کی تعمیر کے صلے میں روشنی نورانیت اور فیض عطا فرما، بالا ہم سب کے وہ سارے مرحومین جو پچھلے سال موجود تھے آج تیری بارگاہ میں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، بارہا امام زمان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی فرما، ہمیں امام زمان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، دنیا بھر میں یمن سے لے کر بغداد تک، بیروت سے لے کر غزہ تک، جہاں جہاں لشکر خدا، لشکر رسول، لشکر علی، لشکر امام مہدی کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، نفاق کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما، ہمیں ان لشکریان حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، بالا اگر ہم مر جائیں تو ہماری موت کے موقع پر علی کا دیدار نصیب فرما، قبر کی تاریکیوں میں علی اور آل علی کی شفاعت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔